حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، تو ایک دیہات میں رہنے والا آیا اور حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اب حضور علیہ السلام باتیں کر رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے ان کا سوال اگنور کر دیا، وہ حضور علیہ السلام باتیں کر رہے تھے۔ اب صحابہ حاضرین میں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین بیٹھے تھے نا، تو ان میں سے کسی نے یہ خیال کیا کہ حضور علیہ السلام نے اس دیہاتی کا سوال سنا لیکن پسند نہیں کیا، اسی لیے حضور علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، باتیں کر رہے ہیں۔ اور دوسرا گروہ یہ گمان کرنے لگا کہ حضور علیہ السلام نے شاید اس دیہاتی کا سوال سنا ہی نہیں ہے کہ اس دیہاتی نے کیا پوچھا ہے۔ جب حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سوال و جواب باتیں کرتے کرتے جب بات حضور علیہ السلام کی ختم ہو گئی نا، اب پوچھا کہ بتاؤ وہ کہاں شخص جس نے قیامت کے بارے میں پوچھا تھا؟ اب وہ دیہاتی بیٹھا تھا، کہا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے قیامت کی نشانی بتا دی۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب امانت ضائع کی جائے گی نا تو اس ٹائم پر قیامت کا انتظار کرنا۔ اب صحابی نے خود پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ امانت ضائع ہونے سے کیا مراد ہے؟ امانت ضائع ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت ضائع ہونے سے مراد یہ ہے کہ نااہل کو کیا ہے کام سپرد کیا جائے گا۔ جب نااہل کو عہدہ دیا جائے گا تو کیا ہے تم اس ٹائم پر سمجھو قیامت آئی، یعنی قیامت کا اس ٹائم پر تم انتظار کرنا، جب نااہل سردار بنا جائے، جب نااہل کو آگے لایا جائے۔ اب محدثین فرماتے ہیں، اس حدیث مبارکہ کے تحت محدثین فرماتے ہیں کہ امانت ضائع ہونے سے مراد یہاں پر عام ہے، کیا ہے مخصوص نہیں ہے، یہاں پر علم سے مراد بھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں یہاں کی مثال دوں، بھائی امام مسجد کے اعتبار سے بھی اگر کوئی کامل امام ہے اور اچھا امام ہے جو امامت کے منصب کے لائق ہے بالکل، لیکن کوئی کیا کرتا ہے اس جو پرفیکٹ ہے امام بن سکتا ہے اس کو نہیں، ایسے ہی جو گھوم پھر رہا ہوتا ہے ایسے ہی کسی کو پکڑ کر امام مصلی پر کھڑا کر دیا، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی امانت میں خیانت کرنا ہے، کیا ہے امانت کو ضائع کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ کسی کا اہل نہیں ہے تو آپ نے اس کو مصلی رسول پر کھڑا کر دیا، تو یہ بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں غیب کی خبر دی ہے کہ جب امانت ضائع کی جائے گی تو آپ نے بھی امانت، مصلی رسول ایک امانت ہے اور یہ امانت اسی کو سپرد کرتے ہیں جو اس کا حقدار ہو، اہل ہو اس کا۔ اسی طرح عہدہ ہوتا ہے حکومت میں کسی، اور الغرض ہر وہ عہدہ جس پر لوگ ان پر کسی کو کھڑا کرتے ہیں، آگے دیتے ہیں ذمہ داری، تو ذمہ داری دینے والے کو بھی چاہیے کہ اس ذمہ داری اس کو دے جو اس کا اہل ہو، نا اہل کو دیا تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت آئے گی جب لوگ امانت ضائع کریں گے۔ اور اس حدیث مبارکہ کے تحت محدثین فرماتے ہیں کہ جیسے حضور علیہ السلام باتیں کر رہے تھے نا صحابہ کے ساتھ، تو ایک دیہاتی آیا سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، حضور علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ اب یہاں سے شیخ اور تلمیذ کے بارے میں، پڑھنے اور پڑھانے والے کے بارے میں، جب استاد کوئی چیز پڑھا رہا ہو نا تو استاد شاگرد کے لیے یہی ادب ہے کہ جب تک استاد کی بات ختم نہ ہو جائے تب تک وہ کوئی سوال نہ کرے، کوئی پوچھے نہ۔ یہ اس شاگرد کے لیے ادب ہے کہ جب تک استاد بات کر رہا ہو، سمجھا رہا ہو، تو اس ٹائم پر بات کرنا یہ کیا، یہ بے ادبی کہلاتا ہے۔ اس ٹائم پر سوال نہیں کرنا چاہیے بلکہ کیا اس ٹائم پر کان لگا کر سننا چاہیے استاد کی بات۔ جب استاد کی بات ختم ہو جائے نا اب اگر کسی کا سوال ہے، اعتراض ہے، پھر کرنا چاہیے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی تعلیم دیکھیں، اس دیہاتی نے سوال کر دیا نا تو یہ نہیں ہے ڈانٹ دیا۔ آج ہوتے نا اگر کوئی استاد کو بڑی مجلس میں استاد بات کر رہا ہو سوال کر دے تو استاد اس کو ڈانٹ دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے، اگر کوئی باتیں کرتے استاد بات کر رہا ہو شاگرد سوال کر دے تو ڈانٹ دیتے۔ حضور علیہ السلام نے کیا تعلیم دی، اگر کسی نے سوال کر بھی دیا نا تو اب خاموشی، اس کو ڈانٹو نہیں، کیا ہے تم اپنی بات مکمل کرو، مکمل بات ہو گئی اب اس کو بعد میں جواب دے دو۔ یعنی دونوں طرف سے دین اسلام کی تعلیم ہے۔ شاگرد کو چاہیے کہ سوال نہ کرے، اگر اس نے سوال کر دیا تو استاد کو چاہیے کہ اس کو ڈانٹے نہ۔ کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے۔